السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد شراز عاجز اور آپ دیکھ رہے ہیں عاجز آفیشیل میگزین۔ تو ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں قصہ یوسف کا پارٹ نمبر 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے پچھلے پارٹ نہیں دیکھے وہ ہمارے چینل میں جا کر پچھلے پارٹ دیکھ لیں تاکہ قصہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی اور علم بخشا اور ساتھ ہی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا اور انہیں خواب کی تعبیر کا علم بھی سکھا دیا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نبی بن چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پچھلے پارٹ میں بھی میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ نہایت خوبصورت اور حسن و جمال رکھتے تھے۔ تو اب وہ کہاں رہتے تھے؟ وہ رہتے تھے عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر کے گھر میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اچھا بدلہ عطا فرمایا اور ہم نیک کاروں کو یوں ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار اور فرما بردار بندے تھے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اس عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے اور جو اس کی بیوی تھی زلیخا، عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر کی بیوی جو تھی زلیخا، آپ علیہ السلام انہی کے گھر رہتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا اتنا خوبصورت جسم اور حسن و جمال دیکھ کر وہ آپ علیہ السلام سے شدید محبت کر بیٹھی تھیں۔ اور اس نے ایک دن پتہ کیا کیا، اس نے خوب بناؤ سنگار کیا، خوبصورت بنی اور دروازے بند کر لیے، اچھے کپڑے پہن لیے اور خوب سنگار کیا اور دروازے بند کر لیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ہائی تلک لو آ جاؤ، اور یہ دعوت گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دی۔ اور آپ علیہ السلام نے نہایت سختی سے اس دعوت گناہ کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ تم مجھے دعوت گناہ دیتی ہو، میں تمہارے جو خاوند ہیں وہ میرے آقا ہیں۔ وہ لوگ اپنے مالک اور آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ آپ کے خاوند میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، مجھے عزت اور احترام سے رکھا، میں اس کی امانت میں خیانت کروں لہٰذا تو مجھے دعوت گناہ دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت سختی سے اس دعوت گناہ کو مسترد کر دیا اور اسے ٹھکرا دیا۔ تو وہ عورت آپ پر فدا ہو چکی تھی، اس نے ایک اور کام کیا، آپ علیہ السلام سے قریب آئیں اور آپ علیہ السلام بھاگے اور وہ عورت بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے بھاگی۔ یہ دونوں بھاگتے جا رہے ہیں، اس نے بھاگتے بھاگتے آپ علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے یوں پکڑا اور کھینچنے کی کوشش کی تاکہ میں کھینچ لوں اپنی طرف، اور آپ علیہ السلام کی قمیض پھٹ کر زمین پر گر گئی اور آپ علیہ السلام ویسے ہی بھاگتے رہے۔ اور جب یہ دونوں دروازے تک پہنچے تو اس عزیز مصر، اس عورت کا خاوند مصر کا وزیر گھر آ گیا اور اس نے دیکھا، اس عورت نے دیکھا تو اس نے اپنا فریب مکر شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے، دردناک عذاب ہے، اسے قید کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ علیہ السلام نے نہایت حق پر ساتھ دیتے ہوئے صبر کرتے ہوئے آپ نے حق فرمایا اور فرما بھی حق رہے تھے، سچ فرمایا اور کہا کہ اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی ہے، میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی لہٰذا میں نے کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے میری قمیض پکڑی، میری قمیض بھی پھٹ گئی اور میں نے اسے چھونے بھی نہیں دیا اور میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب وہ دعویٰ فرما رہی تھی کہ اسی نے مجھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے، وہ حق کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی۔ تو اس عزیز مصر کو یہ فیصلہ اب کرنا تھا کہ یہ سچا ہے، یہ سچی ہے۔ تو یہ بات دانش مندوں تک جہاں پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا
کہ ایک کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کھڑے ہو کر کے حضرت اس کی قمیض دیکھو، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے، کیونکہ اس نے پکڑا ہوگا اور پھر اس نے چھڑانے کی کوشش کی ہوگی، پھر آپ کے سینے پر اس نے مارا ہوگا، اس لیے قمیض آگے سے پھٹ گئی ہوگی، پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور یہ عورت سچی ہے۔ اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت ہی بدکار ہے، اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی، لہٰذا یہ عورت جھوٹی ہے اور آپ علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے تحقیق کی اور دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو تھی وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور اس نے دیکھا کہ یہ قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو ہی اس لڑکے کو اس کے نفس سے پھسلانے کی تو نے کوشش کی ہے اور اس پر بہتان اور الزام تراشی کی ہے اور اس کی عزت کو داغدار کرنے کی تو نے کوشش کی ہے، لہٰذا یہ شخص بری ہے اور تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا تم عورتوں کے جو مکر ہوتے ہیں وہ بہت ہی بھاری ہوتے ہیں اور جو تم وہ مکر کرتی ہو وہ اعلیٰ قسم کے مکر ہوتے ہیں، تو یہ خطا کار ہے۔ اور یہاں اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف تو اس معاملے کو مخفی رکھنا، کسی کو ذکر نہ کرنا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو ہی خطا کار ہے، تو اللہ سے معافی مانگ کہ تو نے گناہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں سے لگتا ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ نہایت ہی نرم طبیعت کا شخص تھا کہ اس نے سوچا کہ اس عورت نے صبر نہ کر سکی اور اس لڑکے کو اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی، لہذا اس نے کہا کہ انک کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو اس معاملے کو مخفی رکھنا۔ اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ معاملہ یہیں چھپ ہو جاتا ہے یا اس معاملے کا ذکر آگے کیا جاتا ہے؟ کیا اس معاملے کی کیا تحقیق ہوتی ہے؟ کیا یہ جو اس عورت نے کیا یہ بات آگے بڑھی یا نہیں بڑھی، یہ یہاں یہ ٹھپ ہو گئی؟ تو یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ ہمارا حوصلہ یوں ہی برقرار رہے اور ہم آپ کی خدمت میں یوں ہی ویڈیو پیش کرتے رہیں، یوں ہی واقعات پیش کرتے رہیں۔ اور میں نے کوئی ایسی بات آپ سے کی ہو جو آپ کے دل کو اچھی نہ لگی ہو تو میں آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔